بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت مراسلہ سرکار جو ہے وہ مرہون منت ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ انہوں نے ایک بہت ہی کارڈ کھیلا اور وہ تھا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا۔ اس کے بعد سے مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے بے شمار قسم کے حربے استعمال کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ جی ہم بین کر دیں گے فارن فنڈنگ، اس کے بعد فارن فنڈنگ کے بعد پھر آگے توہین عدالت، توہین مذہب، پتہ دہشت گردی کے مقدمات، ساری چیزیں آتی گئیں، لیکن آخر میں تان ٹوٹی توشہ خانہ پہ۔ توشہ خانہ آ گیا۔ اب توشہ خانہ پہ بہت زیادہ ہوا بھری گئی تھی، لیکن پتہ چلا کہ اس میں بھی وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے جو کہ چاہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ توشہ خانہ کا جیسے ہی کیس ہم کریں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو کہا بھی گیا کہ دیکھیں اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پیغامات براہ راست بھی بھیجے گئے اور یہ پیغامات دانشوروں کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بھیجے گئے کہ جناب پیمانہ سب لبریز ہو چکا ہے، بس اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو لیکن جب عمران خان صاحب نے انکاری ہوئے تو فوراً توشہ خانہ والا معاملہ کہا گیا کہ جناب اس پہ سمن کیا جائے، تو ان کو سمن کر لیا گیا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک شہری جاتے ہیں اور انہوں نے پٹیشن فائل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو 1947 سے لے کے اب تک جتنے بھی وزراء اعظم، صدور اور فوجی افسران، انہوں نے جو توشہ خانہ سے وصول کیے ہیں چیزیں اور توشہ خانہ میں کیا آیا اور کیا گیا، وہ ساری کی ساری ڈیٹیل لسٹ دی جائے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ میں موجودہ وفاقی حکومت نے اس کی مخالفت کی ہے۔ موجودہ وفاقی حکومت نے اس کی مخالفت کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ڈیٹیلز آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ سیکرٹری کیبنٹ وہی ہے، پورا عملہ وہی ہے، حکومت بدل گئی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کوئی ڈیٹیلز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حکم دیا کہ آپ ساری کی ساری 1947 سے لے کے اب تک توشہ خانہ کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ وفاقی حکومت کیا جواب دیتی ہے اور آخر وجہ کیا ہے کہ اب تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بالکل بند کر دیا ہے، توشہ خانہ میں کوئی چیز جائے گی تو وہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ تو جب شہباز شریف صاحب کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے تحائف چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کون سے دور حکومت کے چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب سے ان کا تعلق ہے؟ زرداری صاحب کے ساتھ تعلق ہے؟ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ رہ چکی ہیں، زرداری صاحب 5 سال صدر رہ چکے ہیں، اور پچھلے 5 سال اور اس کے 5 سال نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، بے شمار، یعنی کہ 1947 سے لے کے اب تک، اور 1985 کے بعد تو حکومت ہی انہی 2 جماعتوں کی تھی، تیسری جماعت کوئی آئی نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ۔ ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور وہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ انہوں نے بڑا دبنگ فیصلہ دیا۔ یہ جو آج کل ہمارے ایجنسیز اور جو مخالفین کو دبانے کے لیے جو مقدمات درج کروائے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کے مقدمات صوبہ پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، دور دراز اضلاع میں مقدمات درج کروائے جاتے ہیں، ایف آئی آر، جیسے مجھ پہ کروائی گئیں، یاسر شریف صاحب پہ کروائی گئیں، سمیع ابراہیم پہ، ڈاکٹر معید پہ، اور اسی طریقے سے جمیل فاروقی پہ، طارق اعظم سواتی صاحب پہ، ڈاکٹر شہباز گل پہ، بے شمار اس طرح کی جھوٹی جو ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہیں، غداری کی، دہشت گردی کی اور ملک دشمنی کی، پتہ نہیں کیا کیا کروائی جاتی ہیں، بغاوت کی۔ تو یہ ایک جو ٹول استعمال ہو رہا ہے اس پہ اسلام آباد، اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے سغرا بی بی کیس میں کہ ایک مقدمے میں، ایک ہی الزام میں 2 ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ دوبارہ پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک گردان کی طرح لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی بھی عمل نہیں کیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے
انہوں نے حکم دیا کہ یہ خوف و ہراس پھیلانے کے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، ایک سے زیادہ FIR درج کرنا۔ اور FIR درج کہاں کروائی جاتی تھی؟ پشین میں، دادو میں، ٹھٹھا میں، دور دراز علاقوں میں، تاکہ خوف و ہراس، واقعتاً خوف و ہراس اور دہشت گردی پھیلائی جائے کہ گرفتار کر کے لے گئے دور دراز علاقوں میں، وہاں پہ نہ کوئی میڈیا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، جیسے چاہے۔ اور FIR کے ذریعے کروائی جاتی تھی، اپنے ہی ٹاؤٹس کے ذریعے۔ اس طریقے سے یہ کام ہوا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی قدم ہے۔ اعظم الصوادی صاحب کو ریلیف ملا ہے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی، سندھ ہائی کورٹ سے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، ہر جگہ سے ریلیف مل رہا ہے اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اصل میں چل کیوں رہی ہیں؟ یہ چل رہی ہیں جی کہ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، رجیم چینج، یہ ذرا کام ٹھیک ہو جائے، عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ لیکن اب ذرا معاملہ اس سے آگے کا ہے، اور اب صرف عمران خان نہیں بلکہ نواز شریف صاحب اس میں شامل ہیں اور مریم بی بی بھی شامل ہے کہ ان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، اور وہ بائی ہک اور کروک آؤٹ کرنا ہے۔ اور شاید اسی لیے نواز شریف صاحب نے اپنی وطن واپسی جو ہے وہ مزید مؤخر کر دی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ رجیم چینج ہے، اس میں جو مین پلیئرز تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے اور زرداری صاحب تھے، اور باقی سارے ہم نوا ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب، رجیم چینج میں عمران خان صاحب کا بھی کوئی رول نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا بھی کوئی رول نہیں ہے، مریم بی بی کا بھی کوئی رول نہیں ہے۔ ان کو پولیٹیکل سسٹم سے باہر نکالنا ہے، ریاستی سسٹم سے باہر نکالنا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو کچھ ٹاسک دیے گئے ہیں، کچھ دیے گئے تھے چھوٹی جماعتوں کو۔ بہرحال اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، یعنی کہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب ان کو روکنے کا 2-3 طریقے تھے، اور فی الوقت ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور صدر علوی کے درمیان، اور عمران خان صاحب تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ معاملات سیٹل کر لیتے ہیں آپس میں۔ نواز شریف صاحب خاص طور پہ وہ اس میں کافی سیریس نظر آتے ہیں، سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان معاملات کیوں نہیں طے پا رہے، یہ میں پھر کسی وقت انشاءاللہ اگلی 1-2 ویڈیو میں بتا دوں گا، کیونکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے یہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، یعنی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے فیصلے کے باوجود، اسحاق ڈار صاحب ایوان صدر جاتے ہیں، علوی صاحب سے ملتے ہیں، اور ان کو پھر کچھ آفرز بھی کرتے ہیں اور کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں۔ ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف سے پیشکش کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے کہ باقی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن ان معاملات میں ہم آپس میں طے کرتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شجاعت صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ مل کے وہ پرویز الہی صاحب کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ وزارت اعلیٰ خان صاحب نے دی ہوئی ہے، تو وزارت اعلیٰ کے بدلے وزارت اعلیٰ ہی ملے تو وہ ان کا ایمان ڈگمگائے گا، ویسے تو نہیں ڈگمگا سکتا۔ لہٰذا ان سے بھی بات چیت چل رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر گورنر پنجاب نے یہ کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں 21 تاریخ کو۔ ساتھ ہی جو فہد حسین ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی، ہمارے سابقہ کولیگ، انہوں نے، بلکہ میرے تو سابقہ باس بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب بھی PDM کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ابھی تک بات چیت بنی نہیں ہے، پرویز الہی صاحب کو آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بھی آ جائیں تو آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے بنا بھی دیا جائے، لیکن وہ عرصہ ہی کتنا ہے، چند مہینے ہیں، اور چند مہینوں کے بعد الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو کام کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز صاحب کو، تو چودھری پرویز صاحب ابھی تک تو نہیں ہیں راضی، ابھی تو وہ عمران خان صاحب کی طرف مائل ہیں، اور اس کی وجہ مونس الہی صاحب ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور اگر کل کو ان کی صلح ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی، اور ان کے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ بحث ابھی ان کے خاندان کے اندر ہی چل رہی ہے، مونس الہی، پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب، ان کے بچے آپس میں یہ کھیل رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اچھا
ایک اچھا بنا ہوا ہے، ایک برا بنا ہوا ہے، اس طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور دونوں طرف سے دونوں کشتیوں میں سوار ہیں۔ ایک پاؤں ہے پی ڈی ایم میں اور دوسرا پاؤں ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے جی کہ ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے دوبارہ پھر ایک ٹوٹے جوڑی آڈیو آئی ہے، ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے۔ اس میں آواز میں کافی فرق ہے، خاتون کہیں اور ہے اور میل کہیں اور ہے، میل کی آواز کی ساؤنڈ الگ ہے، خاتون کی ساؤنڈ الگ ہے، مختلف الفاظ جیسے سابق چیف جسٹس ان کے جیسے ٹوٹے جوڑے تھے اسی طریقے سے یہ بھی ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے، اور بنا کے تو بنیادی مقصد ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے کیا جائے، کنٹرول کیا جائے اور پبلک پرسیپشن خراب کیا جائے۔ تو یہ اب آڈیوز ویڈیوز کا کھیل جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ غلیظ کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایک عمران خان صاحب کے سابقہ ساتھی نے ہی بہت سارے جو میٹیریل ہے وہ ان کے پاس تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے فون چوری ہو گئے ہیں، تو وہ فون چوری نہیں ہوئے تھے، تو اس کا بھی وہ فون بھی ابھی تک محفوظ ہے۔ اس لیے یہ اب اس سے بات چیت بہت آگے نکل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک آڈیو آ جاتی تھی، جیسے جسٹس ملک قیوم صاحب کی آئی تھی تو بہت رولا پڑ گیا تھا، لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا ہے، اور ووٹرز سپورٹرز پاکستانی سارے کے سارے وہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ ججوں کے خلاف لے آئیں، پالیٹکس کے خلاف لے آئیں، پہلے بھی لے آئے ہیں، ویڈیوز تک آ چکی ہیں۔ محمد زبیر صاحب کا آپ نے یہ کام کیا، پرویز رشید صاحب کے ساتھ یہ کام کیا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ کام کیا، یہ سارے کام ہو چکے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے جو ایجنسیوں کی تصویر ہے وہ خراب ہو رہی ہے، پبلک میں پبلک پرسیپشن تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں کوئی دوبارہ سے اس کو ریوزٹ کریں، اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اعلیٰ ترین جو بھی فورم ہے اس میں ڈسکس کریں کہ یہ گند جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے جو فوجی فیملیز ہیں، ہمارے فوجی خاندان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو کہ فوجی خاندانوں میں موجود ہیں، وہ بھی اس سے تنگ آ چکی ہیں، وہ اور ان کے بچے بھی تنگ آ چکے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں ہمیں ال فیل ہو رہا ہے، ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا کے ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کام یہ کیا ہماری فوج کے لیے یا ہمارے اداروں کے لیے یہ کام رہ گیا۔ اس طرح کی اب سوالات نوجوان بچے بچیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ آ جائے گی جب حالات مزید زیادہ خراب ہوں گے۔ تو بہرحال جی اس وقت مزے کا کھیل ہے، اور اب گورنر صاحب کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے، ادھر سے تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، اب یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور اسپیکر یا پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یہ تینوں جائیں گے، یا پھر صرف اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جائیں گے۔ یہ اہم آئینی اور قانونی نقطے کی طرف کہ جناب جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اعتماد کا ووٹ لینے کا اس کے بعد کہا گیا ہے، جب تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہو گئی تو یہ ماجرا آخر ہے کیا۔ تو پرویز الہی صاحب کا بھی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ ادھر ہیں یا وہ ادھر ہیں، انہیں اب راستے کا چناؤ کرنا ہے۔ باجوہ صاحب مسلسل ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ہی یہ سارا کھیل شروع کروایا بقول چودھری پرویز الہی صاحب کے، اور باجوہ صاحب پہ سخت، باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہنا، بلوچدار صاحب کو جو کچھ مرضی کہنا ہے، عمران خان صاحب کو جو کچھ مرضی کہنا ہے، معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہے الیکشن اور الیکشن۔ یہ جب تک نہیں ہوں گے، اس طرح کے جتنے بھی کام کیے جائیں گے اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ڈی اسٹیبل ہی رہے گا ملک کا سیاسی نظام۔ اگر عمران خان صاحب فار ایگزامپل یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، پرویز الہی صاحب ان کے ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی صرف اکیلی رہ جاتی ہے، تب بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا اتنا سائز ہے ریزنیبل پارلیمان کا کہ وہ ناکوں چنے چباتی رہے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے
جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہ ہو جائیں۔ اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے مزید اس کو کھینچنا ہے یا پھر انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔